أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم۔ ترجمہ: یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے، استعینوا مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے جتنی بھی حاجات ضروریات پیش آتی ہیں اور جتنے دکھ تکالیف اور مصائب پریشانی آتی ہیں اس کا حل بتایا ہے۔ کوئی چیز لینی ہو یا دکھ اور تکالیف کو دور کرنا ہو، اس کا حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں، ایک ہے صبر اور دوسری ہے نماز۔ کہ جو کوئی بھی پریشانی آئے، جو کوئی بھی تمہاری تکلیف ہو، اس کو دور کرنا ہو، کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے لینا ہو تو استعینوا مدد طلب کرو۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے عام رکھا ہے کہ مدد طلب، ہر چیز کے اندر انسان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ لینا ہو تب بھی مدد کی ضرورت ہے، اور کوئی تکلیف آ گئی ہے اس کو دور کرنا ہو تب بھی مدد کی ضرورت ہے۔ تو اس مدد کو حاصل کس سے کرنا ہے؟ دو چیزیں ہیں، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ صبر کرو گے اور نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ اور باقی بھائی، بعض حضرات، آپ نے بھی شاید اس طرح کلپ وغیرہ سنے ہوں گے، تقریریں سنی ہوں گی کہ بھئی یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ حالانکہ قرآن میں آتا ہے نماز سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو۔ صبر اور نماز اللہ نہیں ہے، اللہ کا غیر ہے، تو وہاں سے تو جائز معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ ایک آگے پھر انہوں نے اپنا شرک پھیلانا ہوتا ہے، شرک کو رواج دینے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے۔ حالانکہ قرآن پاک کو آدمی تھوڑا غور سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے نماز اور صبر کے اوپر با کو داخل کیا ہوا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم نے مدد لینی ہے، حاصل کرنی ہے نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد کرنی کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہی کے ساتھ ہوتا ہے کہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مدد طلب کرو، یہ ہے کہ مدد طلب کرو صبر کر کے اور نماز پڑھ کے۔ مدد لینی کس سے ہے؟ اللہ رب العزت سے۔ مدد کرنی کس نے؟ اللہ رب العزت کی ذات نے ہے، اس لیے وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب یہاں پر بھئی صبر کے انعامات کتنے ہیں، صبر کی قسمیں کتنی ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی؟ صبر کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے صبر علی المعصیت، ایک ہے صبر علی الطاعات، اور ایک ہے صبر علی المصائب۔ دوسرے لفظوں کے اندر ایک ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے صبر کرتا ہے آدمی، ٹھیک ہے نا جی؟ اور دوسرا ہے نیکی کے کام کے اوپر صبر کرتا ہے، اور تیسرا دکھ اور تکلیف کے اوپر صبر کرتا ہے۔ ہم عوام کے اندر جو مشہور ہے یہ تیسری قسم جو صبر کی ہے نا، کہ بھئی دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، پریشانی، اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، اس کو صبر کہتے ہیں۔ باقی جو کام ہیں ان کو صبر نہیں کہتے، حالانکہ وہ بڑے صبر ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ سب سے بڑا صبر جو ہے وہ گناہ کے کام کے اوپر صبر کرنا ہے۔ گناہ کے کام کے اوپر کیسے؟ کہ ایک آدمی کا دل کر رہا ہے گناہ کرنے کے لیے، نفس مجبور کر رہا ہے، طبیعت مجبور کر رہی ہے، اس کے پاس گناہ کے اسباب بھی ہیں، ذرائع بھی ہیں، تو وہ اس وقت یہ سوچ لیتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا میں نے اللہ کے دربار کے اندر حاضر ہونا ہے، یا میں نے مرنا ہے، مر کر کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے حضور، اس کے نبی کے سامنے جانا ہے۔ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے بہت بڑا صبر کیا ہے۔ اس کی مثالیں آج کل کے پہلے زمانے کے اندر مثلا زنا کے سارے اسباب موجود ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لڑکی بھی موجود ہے،
لیکن اللہ کو ڈر کر، اللہ سے ڈر کر جو ہے یہ زنا کو چھوڑ دیتا ہے، اس نے صبر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے مثال، کوئی آدمی پولیس کے اندر ہے، ملازم ہے، رشوت لینے کے سارے اسباب موجود ہیں، رشوت وہ لے سکتا ہے اور دینے والے تیار ہیں، اور اگر رشوت لے تو وہ پکڑا بھی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے نا جی، اس کو کسی کا ڈر خوف نہیں ہے، لیکن اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ رشوت نہیں لیتا، تو اس نے مصیبت کے اوپر صبر کیا ہے کہ تھوڑی تنخواہ کے اوپر جو اپنا گزارا کر لیا ہے، لیکن رشوت کی طرف نہیں گیا۔ اسی طرح باقی گناہ ہے جتنے بھی، جوا کھیلنے کو دل کرتا ہے، یا کوئی نشے وغیرہ کے اندر جیسے آدمی لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ قریب جانے کو بہت دل کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، تو یہ بہت بڑا اللہ کا ولی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک آدمی ہے، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑنا، اور نیکی کرنا جو ہے، ٹھیک ہے نا جی، نوافل پڑھنا، تسبیحات پڑھنا، یہ بھی نیکی ہے، ثواب ہے، لیکن اس سے بھی بڑی نیکی یہ ہے کہ گناہ کے موقع کے اوپر انسان اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دے، یہ اس سے بڑی نیکی ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ نیکی کے اوپر صبر کرنا، صبح کو دل نہیں کر رہا ہوتا رضائی کو چھوڑنے کے لیے آدمی چھوڑتا ہے، دل نہیں کر رہا ہوتا ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرنے کو آدمی وضو کرتا ہے، دنیا کے کام کاج کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن کام کاج کو چھوڑتا ہے، مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یا اور جو ہے بہت سارے اس طرح کے، حج کرنے کو دل نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا جی، جہاد کرنے کو دل نہیں کر رہا، تسبیح پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، دل کر رہا بس گپا مارتے رہیے بیٹھے، جو ہے باتیں کرتے رہیں۔ ایک آدمی جو ہے وہ کوشش کر کے تسبیح کرتا ہے، نوافل وغیرہ پڑھتا ہے، تو اس نے بھی نیکی کے اوپر صبر کیا ہے۔ اور تیسری قسم ہے صبر کی، صبر علی المصائب، کوئی دکھ اور تکلیف آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، کوئی جو ہے مال کے اندر نقصان آ گیا ہے، جان کے اندر نقصان آ گیا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر کہ میرا اللہ نے میرے طرف جو ہے میری آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور صبر کی امید رکھتا ہے، تو یہ صبر علی المصائب ہے، پریشانی کے اوپر صبر کرنا ہے۔ اب ان کا تھوڑا سا درجہ آپ کو بتا دیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی تکلیف کے اوپر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جب کوئی پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتا ہے، یہ بہت بڑا تسلی کا جملہ ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے خاص اس امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اتنی فضیلت یاد رکھیں کہ میں ایک دن یہ گن رہا تھا کہ اس کے تقریباً 22 حروف ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کے، اور ہر حرف کے اوپر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی پریشانی آئی ہے تو آدمی بجائے اس کے کہ پریشانی کا شور اور واویلا کرے، ہائے وائے کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، تو اللہ تعالیٰ 220 نیکیاں اس کو عطا فرما دیں گے، ٹھیک ہے نا جی، 10-15 سیکنڈ کے اندر۔ یہ بہت سارے موقع آتے ہیں، کبھی بھی پریشانی آئے، مثلا لائٹ چلی جاتی ہے، اچانک بیٹھے ہوتے لائٹ چلی گئی، بجائے اس کے کہ ہم بجلی والوں کو گالیاں نکالیں یا بجلی والوں کو برا بھلا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں، ہمارا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب بھی عطا فرما دیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور بھی کوئی اس طرح کی پریشانی آ جائے کبھی، تو اللہ تعالیٰ جو آدمی مصیبت کے اوپر صبر کرتا ہے 300 درجے عطا فرماتے ہیں، اور ہر ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ جیسے زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جو آدمی نیکی کے اوپر صبر کرتا ہے، جیسے صبح صبح سردی میں آنا، نماز پڑھنا، مثال ہے یہ ایک، اور بھی اس طرح کے اگر نیکی والے کاموں کے اندر جو ہے کہیں پیسے کوئی مانگتا ہے اللہ کے راستے کے لیے، وہ پیسے خرچ کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، عشر دیتا ہے، فطرانہ وغیرہ دیتا ہے، پیسے دینے بڑے مشکل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کے اوپر اگر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 600 درجے عطا فرماتے ہیں، اور جو گناہ چھوڑتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ 900 درجے عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جو گناہ چھوڑنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ ایک آدمی کے تو اسباب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، ایک آدمی کے پاس تو ذرائع نہیں ہے گناہ کرنے کے، وہ کہے کہ میں بڑا مولوی، میں بڑا متقی، وہ اتنا بڑا متقی نہیں ہے، جتنا بڑا متقی وہ ہے کہ اسباب بھی ہیں، گناہ کے دل بھی کر رہا ہے اور کر بھی سکتا ہے، پھر بھی جو ہے وہ گناہ کو چھوڑتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ تو اسی طرح بھئی بس اوقات
ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے درجہ دینا ہوتا ہے، بڑا درجہ دینا ہوتا ہے، وہ عبادات کے ذریعے سے وہ درجہ حاصل نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دکھ اور تکلیفیں بھیج دیتے ہیں، پریشانیاں بھیج دیتے ہیں۔ اس دکھ اور تکلیف کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح بھی اگر کوئی بیمار ہو تو بیمار کے پاس جائیں اور جا کر اس سے جو ہے وہ دعائیں لیں، ٹھیک ہے نا جی، کہیں کہ بھی میرے لیے بھی دعا کریں اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ بیمار کی دعا جو ہے بہت اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اس کے اوپر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بندہ اس دکھ اور تکلیف کے اندر صبر کر رہا ہوتا ہے، اس دکھ اور تکلیف کے اندر بھی سارا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بھئی صبر کے بارے میں آتا ہے کہ لا ایمان لمن لا صبر لہ، جس آدمی کے اندر صبر نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ اور فرمایا الصبر من الایمان بمنزلۃ الراس من الجسد، کہ صبر کا ایمان کے اندر وہی مقام اور مرتبہ ہے جو سر کا مقام اور مرتبہ ہے جسم کے اندر۔ اگر سر نہ رہے تو جسم ختم، ٹھیک ہے نا جی، آدمی مر جاتا ہے، اور اگر صبر نہ رہے تو ایمان ختم ہو جائے گا، بے صبری کی باتیں کرے گا تو کفر کے اندر چلا جائے گا آدمی۔ اور دوسری چیز ہے والصلاۃ، نماز پڑھنا۔ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے خشوع جو ہے بہت زیادہ فضائل رکھے ہیں، آپ فضائل اعمال کے اندر بھی پڑھتے رہتے ہیں، علماء سے بھی سنتے رہتے ہیں۔ جو نماز ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری عبادات کا مجموعہ رکھ دیا ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، نماز کے اندر دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام ہے۔ تو ان چیزوں کے ساتھ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو جائے اس کو کسی کی پریشانی یا کسی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔